الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا ہے۔ اس زندگی میں کبھی آسانیاں ہوں گی تو کبھی مشکلات ہوں گی، کبھی ہماری اس زندگی میں خوشیاں ملتی رہیں گی تو کبھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہ زندگی بطور آزمائش کے لیے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ سورۃ الملک میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ رب ذوالجلال نے زندگی بھی عطا کی ہے اور موت بھی عطا کرے گا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا ہے۔ یہ باتیں اس وجہ سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی پڑ رہی ہیں کہ چند دنوں سے بہت سارے ہمارے احباب یہ شکایت لے کر میرے پاس پہنچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی سالوں سے پریشانی ہی پریشانی ہے، اور یہ امتحان کے بادل چھٹتے ہی نہیں، اور ہمارے لیے خوشی و مسرت کا موقع ہے ہی نہیں۔ کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کیوں اپنی زندگی کو گزاروں، خودکشی کیوں نہ کر لوں۔ اگر ایک دو فرد مجھ سے سوال کرتے تو مجھے اتنی زیادہ حیرت نہ ہوتی۔ چہرے پر داڑھی رکھ کر، جسے ہم اور آپ متشرع کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھا لباس پہن کر میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں اور دوسری زندگی میں پہنچ جاؤں اور قبر میں جا کے آرام کر لوں، کیا میرے لیے ایسی اجازت ملتی ہے؟ اب آپ ہی مجھ سے بتائیں۔ ایک معمولی مسلمان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو۔ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ہمارے لیے قائد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ہمارے لیے ہیرو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو کیا آپ کی زندگی میں مشکلات آئی تھیں؟ کیا آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئی تھیں؟ کیا آپ کی زندگی میں مصیبتیں آئی تھیں؟ یہ سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم اس کا جواب تلاش کر لیں تو یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے پاس یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے مولانا صاحب، امام صاحب؟ یہ جو سوالات مجھے لوگ آ کے کرتے ہیں، یقین مانیے کہ یہ سوالات
مجھے پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں کہ کیا ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اس طرح کے سوالات کیوں آ کے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کے مصداق، اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام ہے۔ میرے رب نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، میرے رب نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، میرے رب نے آپ کو رسول بھی بنایا، میرے رب نے آپ کو نبی بھی بنایا، میرے رب نے آپ کو پیغمبر بھی بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے کی 40 سالہ زندگی میں بہت ہی آرام کے ساتھ زندگی گزاری، کبھی کوئی دشمنی نہیں، کبھی کوئی عداوت نہیں، کبھی کوئی چھیڑ چھانی نہیں، کبھی کوئی تان تشنی نہیں، سب آپ کا ساتھ دیتے، یہاں تک کہ جو پاس میں رہنے والے، قریب میں رہنے والے، جنہوں نے آپ کے صبح و شام کو دیکھا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ ایمان والے نہیں تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہی میرے نبی کو امین کا لقب دیا تھا، میرے نبی کو صادق ہونے کا لقب دیا تھا۔ کبھی کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھی جائے، اس امانت میں خیانت نہیں فرمائی۔ یہ وہ نبی ہیں جو کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، تو اس لیے یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ یہ ایک دعوت میرے رب کے طرف سے حکم ملنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنا لو، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ایک کلمے نے دشمنوں کو دشمنی پہ ابھار دیا، اس ایک کلمے نے عداوت کو انتہا پہ پہنچا دیا، اس ایک کلمے نے، جی ہاں، میرے نبی کو آفر کیا گیا، جتنی دولت آپ چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں لا کے انڈھیل دیں گے، مکے کی نہیں حجاز کی کوئی بھی عورت اگر آپ کو پسند آ جائے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بس یہ کام سے آپ رک جائیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت سے آپ باز آ جائیں، آپ جو کہیں گے وہ سارے کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان یہ سمجھ کر جائیں، اور جن تک میری آواز پہنچے گی وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اسلام کو قبول کیے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ میرے نبی پر جس طرح کی آزمائشیں آئی تھیں، میرے نبی پر جس طرح کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں، اسی طرح کی مصیبتیں ہم پر بھی آئیں گی، اسی طرح ہمیں بھی ذلیل کیا جائے گا، ہمیں بھی رسوا کیا جائے گا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیوں ہم اتنا ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ہم اتنا رسوا ہو رہے ہیں، کیا ہم طاقتور نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز بلند کی، جو اب تک دوست تھے، جو اب تک بہت گہرے رشتہ دار تھے، جو اب تک آپ کے ساتھی تھے، وہی آپ کے دشمن بنے بیٹھے۔ اب تک جو چچا تھا ابو لہب، یہ دو ابو جہل، یہ سب کیا کیے؟ کیا آپ کے لیے کم تکلیفیں پہنچائی؟ کیا آپ کے لیے مشکلات نہیں کھڑا کیے؟ کیا آپ کے راستے میں گڑھے نہیں کھودے گئے؟ کیوں؟ تاکہ یہ گر جائیں
اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیا آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ کہ اللہ اگر اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کرنا چاہے مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچا سکتا تھا میرا اللہ؟ کیا آپ اللہ کے محبوب برگزیدہ پیغمبر نہیں تھے؟ تو کیوں تکلیفیں آئی یہ دنیا میں آئیں گی، اس لیے ہم سمجھ کر جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ نہیں، میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا، اپنی جان دے دوں گا، اب میں جینا نہیں چاہتا، اب مرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارے وہ کلمات ہیں جو کفریہ کلمات ہیں، کہ میرے نبی کی زندگی میں جو آزمائشیں آئی تھی اس سے بڑی آزمائشیں یہ ہو گئی، کہ اس سے بڑی پریشانی یہ ہو گئی۔ یہ کیسی باتیں آج ہمارے دوست احباب کرنے لگے ہیں۔ کل مغرب کی نماز کے بعد بھی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے اور آ کے زار و قطار رونے لگے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میں قرآن پڑھتا ہوں، میری بیوی مجھ پر ظلم ڈھاتے ہوئے لاش سے مجھے مارتی ہے۔ میرے بچوں کے دل میں میری نفرت پیدا کرتی ہے، اور اگر میرے بارے میں یہ ایک لفظ بھی کہہ دیں تو میری اولاد پہ بھی وہ تشدد کر بیٹھتی ہے۔ اس وجہ سے ایک بار میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی اپنی جان دے دوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم یہاں آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اس وجہ سے اس ارادے سے پیچھے آیا ہوں تاکہ آپ دعا کریں، ہماری یہ پریشانی چھٹ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ یہ جو ان پر آزمائش آئی، حضرت یوسف غلام بنائے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں بیچے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جی ہاں عزیز مصر کی بیوی ان کے غلام بن کر ان کی خدمت کرتے رہے، ان پر کئی ایک جھوٹے الزامات لگائے گئے، قید میں بند رہے کتنا عرصہ۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 سال سے ذرا پریشانی ہے، اس وجہ سے ہم جینا نہیں چاہتے، بڑی مشکل سے ہماری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، اس لیے ہم جان دینا چاہتے ہیں، آسان سمجھ گئے۔ یا میرے اللہ، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے لینے کا اختیار خود کو نہیں ہے، اسے لینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت یہ زندگی لے سکتے ہیں۔ اللہ اگر بچپنے میں یہ زندگی لینا چاہے، یہ اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی جوانی میں کیا قدم رکھے، اللہ کا اگر بلاوا آ جائے اس وقت بھی ہم کو جانا پڑے گا۔ اگر ہم بالکل ابھی ادھیڑ عمر میں ہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا، ہم کو جانا پڑے گا۔ اگر ہم بڑھاپے میں ہیں، اگر اللہ کا بلاوا آ جائے، ہم کو جانا پڑے گا۔ کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بلینئر میں بن چکا ہوں اور اتنا بڑا اماؤنٹ میرے پاس ہے، جیسے ٹاٹا کے ابھی صاحب یہاں سے رخصت ہوئے، کیا کم مالدار ہیں وہ؟ کیا ان کے پاس اثاثہ کم تھا؟ اتنا مال ہونے کے باوجود کوئی زندگی کو خرید نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھے اتنے سال کی زندگی دے دیجئے، اتنا اماؤنٹ آپ کو دے دیتا ہوں اور اتنا سونا دوں گا، اتنے ہیرے دوں گا، اتنے جواہرات دوں گا، مجھے زندگی دے دیجئے۔ کوئی ڈاکٹر زندگی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔
اللہ جب چاہتے ہیں وہ زندگی ہمارے لیے دے کے رکھیں گے، اور جب بلانا چاہیں، ہم اگر چاہیں نہ چاہیں، اگر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو ہم کو جانا ہی ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر تم وفات پا گئے، یقین مانیے یہاں جو کچھ عمل کرو گے اس پر تمہارا رب تمہیں ضرور اجر عطا کرے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اگر آپ جہنم سے بچ گئے، پل صراط پر سے ہم گزرتے ہوئے پار ہو گئے، اگر ہم یہاں اللہ پر ایمان رکھا، یہاں مشکلات میں ہم صبر کرتے رہے، اور اگر اللہ نے ہم کو نعمتیں عطا کیا اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کفریہ الفاظ اپنی زبانوں سے نہیں نکالے، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر یہاں جہنم کے اس گھڑے سے پار ہو کے ہم پل پار کر دیے، نیچے جہنم کا گھڑا ہے، یہاں پل کسے کہتے ہیں؟ برج کو کہتے ہیں۔ یہ پل صراط بال سے بھی بھاری کتنا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور ہم نے اطاعت کی، نبی کی شریعت مطہرہ کے پابند رہے، جیسے ہم اب آنکھ نے جھپکا تو اس سے بھی کم مقدار میں ہم اس پل سے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم نے یہاں اللہ کی نافرمانی کی، شریعت کو ہم نے مذاق بنا لیا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو ہم نے یوں ہی ٹال دیا، سمجھا کہ اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے، جیسے چاہیں جئیں، جیسے چاہے رہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر لیا، وہاں کٹ کے نیچے گر جائیں گے، کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، ہم کامیاب ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ دنیاوی زندگی، یہ چمک، یہ دھمک، ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئے یہاں تمہیں سکون ملے گا، آئے یہاں کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے، ذرا کمر ہلا لیں، اس لیے کہ یہاں آئے ذرا شراب پی لیں، غم دور ہو جائیں گے، غم ہلکے ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ غم ہلکے نہیں ہوں گے، بلکہ غم اور بڑھتے جائیں گے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر تم سکون پانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، اللہ نے کیا اعلان کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے دل میں بساؤ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے احکامات پر چلتے رہو، نبی کی بتائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، تمہیں کوئی پریشانی پریشان نہیں کر پائے گی، ہر مصیبت بھی ہلکی نظر آنے لگے گی۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے وقفے سے یاد آتی ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں فلاں وقت میں آؤں گا، اب یہ صاحب انتظار میں ہیں کہ آئے گا، اب آ رہا ہے، آیا ہی نہیں، تو یہ انتظار کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی مصیبت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور بڑی پریشان کن گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہر ایک بھی اچھی طرح سے جانتا ہے، سب کو اس سے ماشاءاللہ واسطہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے لیے انتظار ہی نہیں لگتا تھا۔ کیوں پتہ ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ میں انتظار میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا، جب وہ آتے تو ملاقات کر لیتا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کر لیں، استغفار پڑھ لیں،
اللہ کا ذکر کر لیں، قرآن جو بھی یاد ہے وہ سورتیں پڑھتے رہیں۔ یقین مانیے ہمارے لیے بھی یہ تجربہ ہے کہ کسی کا انتظار ہم کو انتظار ہی نظر نہیں آئے گا، آئے تو الحمدللہ ملاقات ہو گئی، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے، اللہ اگر ہمارے لیے نعمت عطا کیے، ہماری تجارت ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے اور ہماری ملازمت ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اللہ نے کچھ اچھا کھانے کے لیے دے دیا، اچھا پہننے کے لیے دے دیا، اچھا سونے کے لیے گھر مکان دے دیا، اب یہ نہ دیکھیں کہ فلاں صاحب کے پاس تو بڑی زبردست BMW کار کھڑی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا مکان ہے، بنگلہ ہے، اب میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو بالکل چھوٹا موٹا گھر ہے۔ اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ کبھی وقت ملے تو یہاں وکٹوریا ہاسپٹل میں رات میں چلے جائیں، دیکھیں کہ کتنے مجبور لوگ ہیں جن کے لیے سونے کے لیے تک کی جگہ نہیں ہے، تو وہ روڈ پہ پڑے پڑے سوئے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ان کو اس بات تک کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں بھی انسان ہوں، میں کیسے یہاں سو سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کا بیمار ICU میں ہے، اب وہاں وہ رہنے نہیں دیتے، تو اس لیے یہ یہاں سویا ہوا ہے تاکہ صبح کی روشنی آ جائے پھر میں وہاں چلے جاؤں۔ انسان کو نیند بھی ضروری ہے، تو اس لیے اب مجھے نیند آ گئی تو اب کہاں سویا ہوا ہوں مجھے ہی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے یہ جو صحت دی ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ کبھی آپ یہاں جو کینسر کی ہاسپٹل ہے وہاں جائیں، تھوڑا وقت وہاں اپنا گزاریں، دیکھیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں درد، ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں درد، رات بھر نیند نہیں آتی ان دردوں کی وجہ سے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ایک ماترا ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہو، ماترا دے دیجئے تاکہ میرا یہ درد ہلکا ہو جائے۔ میں بھی ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھ کر آنے والے ان بیماروں کو سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ میں دیکھنے کے بعد آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کئی ایک مریض مجھ سے سرجن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کینسر ایک ایسی مہلک بیماری ہے، اس لیے کہ اس کا علاج آج تک نہیں ہے۔ یہ کیمو ہو یا دوسرا علاج ہو، یہ صرف اوپر ذرا اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے دی جانے والی دوائیں ہیں۔ یہ ہے کہ آپریشن کر کے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، جب جا کر ہی اس سے بچا جا سکتا ہے، اگر نہیں تو یہ جو غضب میں آ جاتا ہے ان کے الفاظ میں، یہ جو کیڑے ہیں یہ جو غضب میں آ کر انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر پیشنٹ کو درد ہونے لگتا ہے اور وہ درد سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، تو ہم پین کے انجیکشن دے دیتے ہیں، دوائیاں دے دیتے ہیں، وہ علاج نہیں ہے، بس ان کی تکلیف ان کو ہلکی نظر آنے لگے، بس وہ اتنا ہم کرتے ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود اس کا علاج ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، 4th اسٹیج میں ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس وائٹ فیلڈ سے آئے، کہنے لگے کہ مولانا ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے جو 4th اسٹیج 5 اسٹیج، اس لیے کہ یہاں علاج نہیں ہوتا، اگر ان کے گھر والے ان سے بیزار ہو گئے ہوں تو ایسے پیشنٹ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ان کے آخری کی زندگی ذرا ہنسی خوشی سے گزر جائے، اس کا ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ ایک بار آپ بھی آ جائیں، دیکھ لیں، انہوں نے مجھے دعوت دی، غیر مسلم ہیں، کہ آپ بھی آئیں۔ ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے رب نے جو صحت عطا کیا ہے یہ کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے، کہ یہ جو صحت ملی ہے
کبھی ہماری زبان سے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں، اے میرے رب آپ نے مجھے آنکھ عطا کیا، اے میرے رب آپ نے مجھے کان عطا کیا، اے میرے رب چکنے والی زبان عطا کیا، سونگنے والی ناک عطا کیا، پکڑنے والے ہاتھ عطا کیا، چلنے والے پیر عطا کیا، سوچنے والا دماغ عطا کیا، اور سانس لینے والے لنگس عطا کیا، اور اسی طرح یہ دل دھڑکنے والا عطا کیا۔ یہ سارے وہ اعضاء ہیں جو آپ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ کبھی ہماری زبان سے اپنے رب کے لیے 2 لفظ شکریہ کے نہیں نکلتے کہ میرے رب نے یہ سارا میرے لیے عطا کیا ہے۔ ہم تو بس دوسروں کی طرف دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو ملا ہے ان سے چھن جائے، دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ میرے رب نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہاری ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ تمہاری لیے صحت ملی، میرے رب کا شکر بجا لاتے ہیں تو اس صحت میں اور اضافہ ہوگا۔ اور اگر مصیبت آئی صبر کریں، اگر پریشانی آئی صبر کریں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اگر ہم نے مصیبت کے وقت میں صبر کیا اور اپنی زبان سے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، یا فلاں کا انتقال ہو گیا، بس آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے نبی کے فرزند ارجمن ابراہیم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو؟ ہاں، آنکھ سے آنسوں کا نکلنا یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوں نکال کے شکر بھی بجا لائیں، مصیبت کے وقت میں صبر بھی کر لیں، اور اللہ سے شکایت کر لیں۔ یقیناً ہمارا اللہ ہی ہے جو ہماری ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے وہ دعا کیا تھا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین۔ یہ دعا کیسی کر رہے ہیں کہ میری قوت کی کمزوری کی تیری بارگاہ میں شکایت پیش کر رہا۔ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں تو بڑا ہوں، وہ ہوں، یہ ہوں۔ ارے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ ضعف قوتی، میری جو قوت ہے، میری طاقت ہے، اس کی کمزوری کی تیری بارگاہ میں شکایت پیش کرتا۔ وقلت حیلتی، ہاں جو تدبیریں کرنا ہے کہ میں یہ دکان اس طرح سجاؤں گا تو گاہک آئیں گے اور میرے پاس لین دین کریں گے، اور میں اگر ادھر سے جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ جس راستے میں یہ تدبیر کیا ہے وہیں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وقلت حیلتی، جی ہاں میں تدبیر کروں گا، ترکیب کروں گا، حکمت اپناؤں گا، لیکن اس میں بھی کمی ہے، قلت ہے۔ اس کی شکایت تیری بارگاہ میں لے کے آیا کہ میں یہاں طائف میں اس لیے آیا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ لوگ میری بات سنیں گے، میرا ساتھ دیں گے، مجھے پناہ دیں گے، میرے درد کو سمجھیں گے، میری پریشانی کو سمجھیں گے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے پتھر برسائیں گے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا میرے اللہ۔ وقلت حیلتی، ہم سوچتے ہیں نا میں نے یہ کیا ہے، پورے سوچ کے بعد، پورے سمجھنے کے بعد
سوچنا سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسے انجام تک پہنچانا میرے رب کی ذمہ داری۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو کیا، میں ناکام ہو گیا تو ہم کیا نا امید ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہ، کبھی کوئی مسلمان نا امید ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے فرمایا تھا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے، لا تیأسوا من روح اللہ۔ کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی مشکل آ جائے، جیسا بھی وقت گزرے، میرے بچوں یاد رکھو اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا۔ یہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، آج یہ پوری امت مسلمہ کے لیے لاہی عمل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہی گئی باتیں قرآن میں درج کر کے میرے رب نے نبی کی اس امت کے لیے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ تم بھی تمہارے مشکل وقت میں جتنی بھی پریشانی لاحق ہو جائے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہو گئے، اگر ہم سمجھ گئے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، کیا میں ہی ملا اللہ کے لیے کہ ساری پریشانیاں مجھ پہ ڈال دیا؟ دیکھو یہ کیسے کیسے زمین پہ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، اترا کے چلتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اور یہ مسجدیں ڈھاتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ ابھی اتراکھنڈ کے اس ڈسٹرکٹ کے اندر مسجد کو گرانے کے لیے چلے گئے، بڑی بھیڑ، پولیس جب اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی، کیا کیا؟ پولیس پہ پتھراؤ کیا، پولیس کو زخمی کر دیا، اور پھر الٹی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے پتھراؤ شروع کیا۔ آج یہ جھوٹی دنیا یہاں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں۔ آپ پر بھی پریشانی آئی تھی، ہم پر بھی آئیں گی، آپ پر بھی آزمائشیں آئی تھی، ہم پر بھی آزمائشیں آئیں گی، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والوں کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں۔ جتنی بھی آزمائش آ جائے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، ہم یہ اپنے دل و دماغ میں یقین بٹھا کے جائیں کہ میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ کہ وہ رب، جب حضرت موسیٰ ادھر سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے اور ادھر دریا ہے، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر، لشکر گھیر کے رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو، کس کے بھروسے پہ حضرت موسیٰ سمندر کی طرف آگے بڑھنے لگے؟ اللہ کے بھروسے پہ کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے، سمندر کی طرف جائیں۔ اللہ یہی بتاتے ہیں کہ جب سارے دروازے تمہیں بند نظر آنے لگیں گے، اس وقت ہم تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ جب یہاں سارے راستے بند، ادھر جائیں گے تو بھی موت، ادھر جائیں گے تو بھی موت، میرے رب نے اس طرف کا راستہ بتایا، حضرت موسیٰ آگے بڑھے، سمندر کھلتا گیا، راستے ہوتے گئے، 12 راستے بن گئے سمندر۔ اور وہی راستے جو حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے لیے پار ہونے کا سبب بنے، فرعون اس کا لشکر بھی داخل ہوا، وہی راستے اس کی تباہی کے لیے سبب بن گئے۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پکڑنے پہ آئیں تو ایسے پکڑتے ہیں کیا موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو 2 دن میں اللہ نے یہ نجات دے دیا؟ کئی سال ہونے کے بعد یہ آپ کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا، اور فرعون کو اچانک پکڑ لیا؟ نہیں، ظلم پہ ظلم ڈھاتا گیا۔
کتنے بچوں کو اس نے قتل کروا دیا، ماں کی گوشت سے کھینچ کے ان بچوں کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس وقت چھوڑ کے رکھا تھا، ظلم ڈھاتے رہو، ظلم ڈھاتے رہو، جب ہم پکڑنے پہ آئیں گے تو یہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے تم پکار رہے ہوگے، موسیٰ تمہیں اور تمہارے رب کو میں مانتا ہوں، اب مجھے بچا لو، وہاں بچنے کا کوئی راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے اپنی زبان پر کسی بھی طرح کا کفریہ لفظ لے کر نہیں آنا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کریں، جیسی بھی آزمائش آ جائے، اگر اللہ نے نعمت دی تو اللہ کا شکر، اگر مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، صبر۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رب نے جو دیا، اور اس کے بعد اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اگر ہم صبر کیے اللہ کی دعائیں بھی، صلوات بھی ملتی رہیں گی، اور اللہ کی رحمتیں بھی ملتی رہیں گی، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اس درجے پہ پہنچا دے، اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو اس درجے پہ پہنچا دے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ مقام مجھے بھی اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ محترم حاضرین باتمکین، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ بن مٹھیاں اللہ کے گھر کی اعانت کے لیے آپ دیتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب یہاں روشنی کی پریشانی ہو رہی تھی، ہمارے بھائی آگے بڑھے اور جنریٹر لگا دیا۔ اب اس کی وجہ سے، اس لیے کہ پاور کبھی زیادہ آ جاتا ہے تو کبھی کم آ جاتا ہے، اب اس کا بھی علاج تلاش کر کے جو پاور کنٹرول کر سکتا ہے کہ اب زیادہ آ گیا تو بھی مشکل، کم رہا تو بھی مشکل، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آلہ لگایا گیا۔ تو ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے آگے آتے ہیں، اور اللہ نے ماشاءاللہ ان کو دکان کا اونر تو بنایا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع آئے تو ہم اونر نہیں ہیں، ہم بھی خادم ہیں، ہم بھی ساتھ ساتھ مل کے کام کریں گے، اس جذبے سے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے وہ احباب جو اتوار کے دن آ کے مسجد کو صفائی میں لگتے ہیں کہ پاک صاف رکھیں تاکہ اللہ کا گھر پاک و صاف رہے، یہ نہیں ہے کہ صرف خادم کی ذمہ داری ہے تو وہی پاک و صاف کرے گا، میں تو یہاں وہ فلاں صاحب ہوں فلاں صاحب ہوں۔ اللہ کے گھر میں میں بھی خادم ہوں اور آپ میں سے ہر ایک بھی خادم ہی خادم ہے۔ اللہ کا ایک گھر ہے، اگر اس گھر کی خدمت کا اگر موقع اللہ نے عطا کیا ہے، یقیناً اللہ کا ہم کو شکر بجا لانا چاہیے، چاہے ہم ٹرسٹی بن کر کام کریں یا مصلی بن کے کام کریں، جیسے بھی اللہ ہم سے کام لے لے، اس پر ہم اللہ سے راضی ہونا ہے اور اللہ سے خوش ہونا ہی ہے، اور اللہ کا ہم شکر بجا لانا ہی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کے گھر کی ضرورتوں میں کام آنے کے لیے بہت سارے ہمارے احباب اپنی تجارتوں میں سے تھوڑی سی کمائی الگ کر کے یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں اور یہاں کی پریشانیاں دور ہوں، اس لیے کہ یہ گھر ہے تو یہاں کی ضرورتیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ہم ہاتھوں سے پورا کرتے ہیں، بڑے جذبے سے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سب کے ان جذبوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک اور بات بھی کہوں کہ ہمارے بعض نوجوان میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت میں ذرا ہتھا کٹا بھی ہوں، اللہ نے مجھے طاقتور بنایا ہے، تو میری اس کمائی میں سے تو تھوڑا سا حصہ اس میں بھی میں لگاتا ہوں، خاص طور پر جمعے کے دن، اس لیے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ کیش لیس زمانہ آ گیا ہے، کارڈ آ گیا ہے، فون پے آ گیا ہے، گوگل پے آ گیا ہے، تو اس وجہ سے ذرا کیش میں جمعے کے دن خاص طور پر رکھ کر لاتا ہوں، اس وجہ سے تاکہ چادر میں بند مٹھی وہ کیش ڈال کر چلا جاؤں۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کے جذبوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اور قرض کی ادائیگی کی ان کے لیے شکلیں و صورتیں اللہ پیدا فرمائے،
اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔